Welcome to English Easy. Viewers, in this video we are going to discuss second year book 2 chapter 11 Hero 1 first year at Harrow written by Sir Winston S. Churchill. Viewers, یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ چرچل انگلینڈ کے 2 بار وزیر اعظم رہے 1940 سے 1945 تک یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران اور 1951 سے 1955 تک. اس چیپٹر میں وہ ہیرو اسکول میں اپنے ایڈمیشن اور اپنے اسٹے کو بہت مزاحیہ انداز میں پیش کرتے ہیں یعنی ہلکی پھلکی کامیڈی. اور جب وہ اسٹوڈنٹ تھے اس وقت ہیرو اسکول کے بارے میں ان کے خیالات کیا تھے، ایگزامینرز کے بارے میں وہ کیا سوچا کرتے تھے، یہ سب باتیں جب آپ اس چیپٹر میں پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ جیسے وہ آپ کے دل کی ہی بات کر رہے ہیں. تو آئیے ہم اپنے چیپٹر کی طرف بڑھتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1، چرچل entered the inhospitable region of examination. دراصل سٹارٹ میں ہی چرچل خود ہی کہتے ہیں کہ I had scarcely passed my 12th birthday when I entered the inhospitable region of examinations. کہتے ہیں کہ میں نے بمشکل ابھی اپنی 12ویں سالگرہ ہی منائی تھی کہ مجھے امتحانات کے ناخوشگوار دور میں داخل ہونا پڑ گیا اور انہی امتحانات کی بنیاد پر میرے اگلے 7 سال کا فیصلہ ہو گیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ these examinations were a great trial to me. لیکن اس سے پہلے یعنی اس پوائنٹ کو ڈسکس کرنے سے پہلے کہ ایگزامینیشنز ان کو ٹرائل کیوں محسوس ہوتے تھے، یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے پسندیدہ مضامین کون کون سے تھے. اس کے لیے نمبر 2 پوائنٹ، the subjects Churchill liked and wanted to be examined in. وہ مضامین جو چرچل کو پسند تھے اور جس میں وہ امتحان دینا چاہتے تھے. نمبر 1 ہسٹری، نمبر 2 پوئٹری اینڈ نمبر 3 رائٹنگ ایسیز. تو اسٹوڈنٹس، چرچل کو یہ 3 مضامین پسند تھے، ہسٹری، پوئٹری اینڈ رائٹنگ ایسیز، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ ان سے امتحان بھی انہی مضامین میں لیا جائے. لیکن ان کے برعکس پوائنٹ نمبر 3 ایگزامینرز ور انٹرسٹڈ ان. ایگزامینرز کو جن مضامین میں دلچسپی تھی وہ تھے لیٹن اینڈ میتھمیٹکس. یعنی جو مضامین چرچل کو پسند تھے ایگزامینرز ان مضامین کے بارے میں اس سے ایگزام نہیں لیتے تھے، جبکہ جو مضامین یعنی لیٹن اینڈ میتھمیٹکس ایگزامینرز کو پسند تھے ان میں چرچل کو ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی. آئیے اب ہم بات کرتے ہیں اس بات کے بارے میں کہ چرچل نے کہا کہ ایگزامینیشنز ور اے ٹرائل فار ہم یعنی پوائنٹ نمبر 4. تو چرچل کو ایسا کیوں لگتا تھا کہ امتحانات اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتے ہیں؟ اگر ہم مختصراً بات کریں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہی واز ناٹ ایگزامنڈ ان دا سبجیکٹس ہی لائکڈ، کہ جو مضامین اسے پسند تھے ان کا امتحان ان مضامین میں سے نہیں لیا جاتا تھا. ہی لائکڈ ٹو بی ایگزامنڈ ان ہسٹری، پوئٹری اینڈ ایسے رائٹنگ. وہ چاہتے تھے کہ ہسٹری، پوئٹری، ایسے رائٹنگ میں ان سے ایگزام لیا جائے. بٹ دا ایگزامینرز ور پارشل ٹو لیٹن اینڈ میتھمیٹکس، جبکہ امتحان لینے والوں کا انٹرسٹ لاطینی اور ریاضی میں تھا. تو یہ وہ کنٹراسٹ تھا، یہ وہ 2 ریزنز تھیں جن کی بنا پہ چرچل ایگزامینیشنز کو ایک ٹرائل قرار دیتے ہیں. ایک اور انٹرسٹنگ بات بھی وہ کرتے ہیں ان کویسچنز کے بارے میں جو ایگزامز میں ان سے پوچھے جاتے تھے. پوائنٹ نمبر 5، چرچل said about the questions. Those questions were asked to which he was unable to suggest a satisfactory answer. ان کا کہنا یہ تھا یا انہیں محسوس ایسا ہوتا تھا کہ ان سے وہی سوالات پوچھے جاتے ہیں جن کا وہ تسلی بخش جواب نہیں دے سکتے تھے. نیکسٹ پوائنٹ از چرچل ڈڈ ناٹ ڈو ویل ان ایگزامینیشنز. چرچل امتحانات میں اچھی پرفارمنس نہیں دکھا پاتا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ ہی واز ناٹ ایگزامنڈ ان دا سبجیکٹس ہی لائکڈ. اس کا امتحان ان مضامین میں جو اسے پسند تھے نہیں لیا جاتا تھا. Moreover, those questions were asked to which he was unable to suggest a satisfactory answer. ایگزامز میں وہ سوالات پوچھے جاتے تھے جن کے تسلی بخش جواب وہ نہیں دے سکتے تھے. پھر ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہاؤ ڈیڈ چرچل ڈو ہز لیٹن پیپر. چرچل نے اپنا لاطینی زبان کا پیپر کیسے حل کیا تھا؟ چرچلز لیٹن پیپر پوائنٹ نمبر 7 ہے. ہی روٹ ہز نیم ایٹ دا ٹاپ. سب سے پہلے اس نے یہ کیا کہ آنسر شیٹ پہ سب سے اوپر اس نے اپنا نام لکھا. دین کویسچن نمبر 1، پھر سوال کا نمبر لکھا یعنی 1. آفٹر اے لاٹ آف ریفلیکشن
put brackets around thus, اور بہت زیادہ سوچ بچار کرنے کے بعد اس کوشچن نمبر کے گرد بریکٹس لگا دی. thus یعنی اس طرح، جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. A blot and several smudges came from nowhere، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پتہ نہیں لگا اسے کہ کہاں سے سیاہی کے چند دھبے آ کر اس کے پیپر پہ گر گئے، اور باقی سارا پیپر وہ کچھ نہ کر سکا، اور نہ ہی اسے کچھ آتا تھا، کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا. وہ اس بارے میں وہ اس طرح بیان کرتا ہے، کہتا ہے I gazed for 2 whole hours at this sad spectacle. یہ جو سیاہی کے دھبے آ کر اس کے پیپر پہ گر گئے تھے، کہتا ہے کہ میں 2 گھنٹے بیٹھا اسی افسردہ منظر کو دیکھتا رہا. لیکن اسٹوڈنٹس، اس سب کے باوجود چرچل کا ایڈمیشن ہیرو میں ہو گیا، اور اس سب کا سہرا وہ اس وقت ہیرو کے ہیڈ ماسٹر مسٹر ویلڈن کے سر باندھتا ہے. تعریفیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہمیشہ ہی ان کا شکر گزار رہا، اور ان کی تعریف ان الفاظ میں: He was a man capable of looking beneath the surface of things, a man not dependent upon paper manifestations. کہتا ہے کہ وہ ایک ایسا شخص تھا جو چیزوں کے اندر چھپی ہوئی کوالٹیز کو جج کر سکتا تھا، انہیں دیکھ سکتا تھا، انہیں جان سکتا تھا. A man not dependent upon paper manifestations، جس کا انحصار صرف پیپر میں کیے گئے اظہار پر نہیں تھا، کیونکہ پیپر تو اس نے خالی دیا تھا. اس کے باوجود ہیڈ ماسٹر ویلڈن نے چرچل کو ہیرو میں ایڈمیشن دے دیا تھا، اور اسی لیے چرچل کہتا ہے کہ میں ہمیشہ ہی ان کا سب سے زیادہ شکر گزار رہا، کیونکہ انہوں نے میرے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچان لیا تھا. اس کے بعد چرچل 3 سال تک ہیرو میں رہا، اور وہ بتاتا ہے کہ ان 3 سال کے دوران ذہین بچوں پر مجھے جو برتری حاصل ہوئی وہ یہ تھی کہ مجھے 3 سال مسلسل انگلش پڑھائی گئی. جب تمام ذہین بچے لیٹن اور گریک پڑھنے کے لیے جاتے تو انہیں انگلش پڑھنے کے لیے بھیج دیا جاتا. اور وہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو، یعنی اس کے ساتھ اور بھی اسٹوڈنٹس تھے، ہم لوگوں کو اتنا احمق اور نالائق سمجھا جاتا تھا کہ ہم انگلش کے سوا کچھ اور نہیں کر سکتے، اور ہمیں انگلش پڑھانے کی ڈیوٹی لگائی مسٹر سمرویل کے ذمے، جو کہ بہت ہی شاندار انسان تھے اور اپنا کام کرنا خوب جانتے تھے، یعنی انگریزی زبان سکھانا بہت اچھی طرح جانتے تھے. ان کے بارے میں چرچل کہتا ہے He knew how to do it. He taught it as no one else has ever taught it. Not only did we learn English parsing thoroughly, but we also practiced continually English analysis. تو وہ بتاتا ہے کہ اس کا پڑھانے کا انداز انتہائی مؤثر تھا، اور اس نے اتنی اچھی طرح ہمیں انگلش پڑھائی کہ آج تک ہمیں کسی نے اس طرح نہیں سکھائی تھی. اور وہ بتاتا ہے کہ مسٹر سمرویل کا پڑھانے کا اپنا ہی ایک انداز تھا، اپنا ہی ان کا ایک سسٹم تھا. وہ ایک طویل سینٹنس لکھ لیتے اور پھر اس کے مختلف پارٹس کو مختلف کلر کی انک سے مینشن کرتے تھے اور ان کو سیپریٹ بھی کرتے تھے. وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس طریقے سے دوسرے لوگوں کی نسبت نہ صرف 3 گنا زیادہ بار اس کو پڑھا اور سیکھا، بلکہ ہم نے باقی سب کی نسبت 3 گنا زیادہ مشق بھی کی، یعنی پریکٹس بھی کی. اور اس طرح انگریزی اور انگریزی سینٹنس کی پارسنگ یعنی اس کا انالیسس کرنا ہماری رگ رگ میں اتر گیا، یعنی ہم نے اس میں بہت ہی زیادہ مہارت حاصل کر لی. نیکسٹ پوائنٹ بھی اسی بارے میں ہے، مسٹر سمرویلز میتھڈ آف ٹیچنگ انگلش، اور اس بارے میں آپ کی ایکسرسائز میں کویسچن بھی ہے، اینڈ اٹس این امپورٹنٹ کویسچن. He used different inks to show different components of a long sentence. یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ اسے لگتا ہے کہ میرا 3 سال کا ہیرو میں اسٹے اور صرف انگلش سیکھنا ضائع نہیں گیا. لرننگ انگلش اسٹینڈ چرچل ان گڈ اسٹیڈ ان آفٹر ایئرس، کے بعد میں آنے والے سالوں میں انگلش سیکھنا چرچل کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوا. As English became the official language, it helped him to earn living and to make his way. روزگار کمانے کے لیے اور جس شعبے میں بھی وہ کام کرتا تھا اس میں ترقی کے لیے انگلش لینگویج سیکھنا اس کے لیے انتہائی مددگار ثابت ہوا. جبکہ وہ ذہین بچے جنہیں بہت لائق سمجھا جاتا تھا اور جو لیٹن اور گریک سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے، انہیں بھی اپنا روزگار کمانے یا ترقی کرنے کے لیے، اپنے شعبے میں آگے جانے کے لیے
انگریزی سیکھنے کے لیے واپس آنا پڑا، یعنی انگریزی سیکھنی پڑی۔ 12 پوائنٹ ہے ہاؤ ڈڈ چرچل ٹریٹ دا اسٹوڈنٹس ہو ڈڈ ناٹ لرن انگلش، جنہوں نے انگریزی نہیں سیکھی تھی ان کے ساتھ چرچل کس طرح پیش آتا تھا۔ جب ان لوگوں کو انگریزی سیکھنے کی ضرورت پیش آئی تو چرچل انہیں اسی چیز کے طعنے دیا کرتا تھا، انہیں بہت مجبور کرتا تھا اسی بنیاد پر کہ انہیں انگلش نہیں آتی تھی۔ یہ تھے فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو چیپٹر 11 کے تمام امپورٹنٹ پوائنٹس۔ اب آپ ان کو ایک لسٹ کی صورت میں بھی لے لیجئے اور اس کے کوشچن آنسر بھی آگے دے دیے گئے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو ویری مچ۔